الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ درود اور سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس مختصر وقت میں آپ کے سامنے مسئلہ فلسطین اور اس کا حل وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اور اہل فلسطین کی کس انداز سے ہم مدد کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا۔ یہ سوال کرنے والے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے کس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے جس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے وہ مسجد حرام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیں کہ مسجد حرام کے بعد اس روئے زمین پہ پھر کس مسجد کو تعمیر کیا گیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر تیسرا سوال کیا، اے اللہ کے نبی میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا ہے؟ مسجد اقصی مسجد حرام کی بنسبت کتنے سال بعد تعمیر ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف اقوال نقل کرتے ہیں۔ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جس طرح مسجد حرام کے بانی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اسی طرح مسجد اقصی کے بانی بھی حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ سنن الکبریٰ البیہقی طبرانی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ مسجد اقصی کو تعمیر کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام بھی ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ہے، اور یہ سرزمین انبیاء کا مسکن بھی ہے اور انبیاء علیہ السلام کا مدفن بھی ہے۔ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اسی سرزمین پہ پہنچے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اسی سرزمین پہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں انہوں نے خواہش کی تھی مدفون ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور دجال چند جگہوں پہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ کوہ طور پر بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد حرام میں بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا، مدینہ میں بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا، مسجد اقصی میں بھی یہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرات دی وقار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہے۔ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا تھا
رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا تھا، اور قرب قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسی سرزمین پہ ملک شام کے اندر دمشق کے ایک مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسجد اقصیٰ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن مسجد اقصیٰ کے پاس باب لد ہے، باب لد پر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو پکڑیں گے، وہاں دجال کو قتل کر دیں گے۔ حضرات دی وقار، یہ مختصر سی تعریف ہے، حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سرزمین پہ تشریف لائے، جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، فرمایا کہ مجھے مسجد حرام سے براق کے ذریعے لے جایا گیا، میں مسجد اقصیٰ میں پہنچا۔ یہ اللہ کے پیغمبر خود بتاتے ہیں، صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں روایت موجود ہے، فرمایا کہ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچا میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا علیہ السلام، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا نماز پڑھتے ہوئے۔ المختصر تمام انبیاء وہاں موجود تھے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پیغمبر بھی موجود ہیں، نبی مکرم بھی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں نہ ابراہیم مصلی پہ آگے بڑھے، پیغمبر کی موجودگی میں نہ موسیٰ مصلی پہ آگے بڑھے، نہ دیگر انبیاء علیہ السلام مصلی پہ پڑھے۔ اگر امامت کروائی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی، تمام انبیاء کی امامت کروائی، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات دی وقار، یہ مختصر سی یہ تاریخ ہے ملک شام کی۔ احادیث کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت موجود ہے۔ حضرات، آج وہی سرزمین لہو لہو ہے، آج وہی سرزمین آج بچوں کے خون سے رنگی ہوئی ہے۔ وہ تصاویر میں نے بھی دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہیں، بچوں کے چیتھڑے اڑتے ہوئے ہم سب نے دیکھے ہیں، بچوں کے ایک ایک انگ کو اڑتا ہوا ہم سب نے دیکھا ہے۔ بچوں کے خون سے رنگی گئی سرزمین غزہ کی یہ پٹی، آج وہ بچے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا بازو نہیں، کسی کا کان کٹا ہوا ہے۔ ان سفاکوں نے، ان درندوں نے، یہودیوں نے اس قدر سفاکیت کی، ہسپتال میں پڑے ہوئے بچوں کے اوپر بمباری کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایک طرف میرے پیغمبر کا اسوہ موجود ہے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہودیوں، میرے پیغمبر کی سیرت کو پڑھو، وہ پیغمبر، تم تو اس قدر سفاک بدبخت قوم ہو، تم نے تو اللہ کے پیغمبر کو معاف نہیں کیا، تم نے تو اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کی۔ دنیا کے سامنے ان سفاکوں نے، یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیش کیا کہ اس نبی نے غزوہ بدر لڑ کر، احد لڑ کر، احزاب لڑ کر، خندق لڑ کر جہاد کے طریقے بتا دیے، اور قرآن مجید کو تم نے دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب قرار دیا۔ کہ قرآن مجید کے اندر جہاد کی آیاتیں موجود ہیں، قرآن مجید نے غزوہ بدر کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، قرآن مجید نے غزوہ احزاب کو کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن مجید دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرات دی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں۔ یہودیوں، جب میرے پیغمبر جہاد کے لیے کوئی قافلہ روانہ کرتے، جہاد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے اندر موجود ہیں، لوگوں کا اکٹھ ہے، لوگ جمع ہیں۔ کیوں جمع ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو روانہ کیا، جاؤ پوچھو لوگ کیوں جمع ہیں۔
وہ جاتے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت قتل ہو گئی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو، جو لشکر کے امیر تھے، خالد بن ولید کو پیغام بھیجا، اے خالد، آج کے بعد جنگ کے اندر، کسی غزوہ کے اندر کسی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہودی اپنے معبد خانے کے اندر عبادت کر رہا ہے تب بھی اس کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی ایک اور غزوے میں موجود تھے، صحابہ نے مشرکین کے بچوں کو، یہودی کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ ان بچوں کو کس نے مارا ہے؟ بچوں کو کس نے قتل کیا؟ فرمایا اللہ کے نبی، یہ یہودیوں کی اولاد ہے، یہ مشرکین کی اولاد ہے، یہ بڑے ہو کے بھی مشرک بنیں گے، یہودی بنیں گے، اس لیے ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے میرے صحابہ، تم بتاؤ تم کس کی اولاد تھے؟ تمہارے ابا بھی تو مشرک تھے، تم اس کی اولاد ہو۔ ممکن ہے یہ بچے جن کو تم نے قتل کیا ہے آنے والے وقت میں یہ مسلمان ہو جائیں۔ خبردار، میں محمد تمہیں سختی سے منع کرتا ہوں، آج کے بعد ہرگز کسی بچے کو قتل نہ کرنا، کسی عورت کو قتل نہ کرنا۔ یہ یہودیوں، یہ میرے پیغمبر کا اسوہ ہے، تم نے معصوم بچوں کے چیتھڑے اڑا دیے، آہیں تم نے بھی سنی، سسکیاں میں نے بھی سنی، ان کی آہو بکا تم نے بھی سنی، میں نے بھی سنی۔ آج وہ معصوم بچے قرآن مجید کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو، مسلمان حکمرانوں کو آج وہ مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ۔ آپ نے بھی معصوم بچے کی زبان سے قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قتال کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ جہاد کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ مسجد اقصیٰ کے تقدس کے لیے تم کیوں نہیں نکلتے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا ہمارے چیتھڑے اڑتے ہوئے؟ ہم نے اپنے ماں کے جنازے اٹھائے، وہ منظر کیا تھا کہ جب بیٹے کے سامنے ماں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، ماں کے سامنے معصوم بچے کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ جب میرے پیغمبر مکہ کے اندر تھے، میرے پیغمبر کے دروس بھی چل رہے تھے، میرے پیغمبر کے وعظ بھی چل رہے تھے، میرے پیغمبر کی نصیحت بھی چل رہی تھی، خطبات جمعہ بھی چل رہے تھے، لیکن حضرت بلال پہ ظلم بڑھتا چلا گیا، حضرت خباب بن ارت پر ظلم بڑھتا چلا گیا، آل یاسر پر ظلم بڑھتا چلا گیا۔ میرے پیغمبر نے دیکھا آل یاسر کو سزاؤں سے دو چار کیا جا رہا ہے۔ مسلمان ہونے کی وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا، کیوں جہاد کی اجازت نہ تھی، قتال کی اجازت نہ تھی؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ آل یاسر صبر کرو، میں محمد تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ آج مشرکین مکہ تمہیں سزاؤں سے دو چار کر رہے ہیں، اللہ کی قسم میرے پیغمبر کے وعظ کارگر ثابت نہ ہوئے، میرے پیغمبر کی نصیحت کارگر ثابت نہ ہوئی، میرے پیغمبر کی نصیحت سے بڑھ کر کسی کی نصیحت نہیں ہو سکتی، میرے پیغمبر کے خطبے سے بڑھ کر کسی کا خطبہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتا، کسی کی تقریر میرے پیغمبر کی تقریر سے بڑھ کر کارگر ثابت نہیں ہو سکتی۔ بالآخر میرے پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، میرے پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے سرزمین مکہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن یہاں کے باسیوں نے ہجرت میں مجبور کر دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں آتے ہیں، رب علاج نازل کرتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ اے پیغمبر اپنے کندھے پہ تلوار سجائیں، میدان میں آئیں، صحابہ کو میدان میں لاؤ، ظلم کا بدلہ چکاؤ، ایک ایک سے ظلم کا بدلہ چکاؤ۔ میرے پیغمبر نے تلوار اٹھائی، صحابہ کرام کو میدان کے اندر کھڑا کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج قرآن مجید کی یہ آیاتیں بچے ہمیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جہاد کے 7.5 پارے کیا تمہیں جہاد کے لیے نہیں برانگیختہ کر رہے؟ 57 سے زائد مسلمان حکمرانوں کو آج بھی قرآن کی آیاتیں، جہاد کی آیاتیں آج بھی جھنجھوڑ رہی ہیں۔
آپ نے بھی دیکھا، اللہ کی قسم تصاویر نہیں دیکھی جاتی، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے، اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ وہ ایک بوڑھا شخص جس کا پورا خاندان شہید ہو جاتا ہے، شہید بچوں کے چیتھڑوں کے اوپر کھڑے ہو کر کسی کا کان کٹا ہوا، کسی کا بازو کٹا ہوا، کسی کا آدھا جسم کٹا ہوا ہے، لاشیں بچوں کی سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور کیا کہتا ہے، او میرے بچوں تم شہید ہو چکے ہو، تم عظیم موت کے متلاشی ہو، تم اللہ کی جنتوں کے مہمان بن چکے ہو، تم نے شہادت کی موت کو اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑی عظیم موت ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار خواہش کرتے تھے، اللہ میری خواہش ہے، دلی تمنا ہے، اللہ تو میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، تو پھر مجھے زندہ کر دے، میں پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں، تو پھر زندگی دے، پھر تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ بیٹو تمہاری موت بڑی مبارک موت ہے، پر تمہارا قصور کوئی نہیں تھا، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تم معصوم تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ سفاکوں نے، یہودیوں نے آج تمہارے اوپر یہ ظلم کیا ہے، پر اللہ کی جنت میں جا کے رب کو شکایت کرنا، رب کو کہنا، اے اللہ تیرے نبی کی امت سوئی رہی، تیرے نبی کی امت کے سامنے ہم قرآن پڑھتے رہے، جہاد کی آیاتیں پڑھتے رہے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ رب نے تو محمد کو جھنجھوڑ دیا، کیا ہو گیا تمہیں نبی، کیا ہو گیا، کیوں نہیں قتال کرتے، کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں میدان میں آتے؟ اللہ نے تو اپنے نبی کو جھنجھوڑ دیا۔ بیٹو رب کے سامنے یہ کہنا، اللہ تیرے نبی کی امت سوئی رہی، ہماری مدد کو نہ آئی۔ میرے بھائیوں یہودی قوم، یہ سفاک قوم، یہ بدبخت قوم، یہ درندے، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی ستایا، جنہوں نے انبیاء کا ناحق قتل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے، آپ نے ایک قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہ بدبخت قوم ہے، پروپیگنڈا کرنے والی، اسلام کی دشمن، دین کی دشمن، رب کی دشمن، رسول کی دشمن۔ اللہ کے نبی نے ایک قبیلے کو جلا وطن کر دیا۔ یہ مکہ میں گئے مشرکین مکہ کو احزاب کے لیے ابھارا، جنگ کے لیے ابھارا کہ تم محمد کا سر قلم کر دو، اسلام کا نام مٹا دو، ان کو نظر بند کر دو، محمد کو ہتھکڑیاں لگا دو، ختم کر دو ان کو۔ اللہ کی قسم 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا کہ آج مدینے کی ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، صحابہ کو ختم کر دیں گے، نعوذ باللہ نبی کو شہید کر دیں گے۔ 10,000 کا یہ لشکر تیار ہو جاتا ہے، مجاہدین کے سپاہ سالار امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیڈروں کو اللہ بہت بڑی توفیق بھی دیتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے، ان کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، چاروں طرف سے حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ کہیں مدینہ کو نقصان نہ پہنچایا جا سکے۔ اللہ کے پیغمبر کو پتہ چلا کہ 10,000 کا لشکر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہے، وہ لشکر چڑھائی کے لیے آ رہا ہے۔ میرے پیغمبر سپاہ سالار نے ہنگامی میٹنگ بلائی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، مدینہ کا دفاع کیسے کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر کو مشورہ دیتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ خندق کھودیں، مدینہ کا دفاع چاہتے ہیں، صحابہ کا دفاع چاہتے ہیں، آپ خندق کھودیں، خندق کھودنے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے کو قبول کیا۔ میرے پیغمبر خندق کھودتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، دوران خندق کون کون سے واقعات رونما ہوئے، کون کون سے واقعات پیش ہوئے، وقت اجازت نہیں دیتا۔ میرے پیغمبر نے جب خندق کھودی، 10,000 کا یہ لشکر خندق کے اوپر آ جاتا ہے،
اب یہ خندق عبور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے نبی پر یکبارگی سے حملہ کرنا چاہتے ہیں، مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر وہ نقشہ کھینچا، اے میرے پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کرو جب تم اللہ کے بارے میں مختلف گمان کرنے لگے، تمہارے دل ہنسلیوں تک آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا مشکل وقت تھا، میرے پیغمبر چادر لپیٹ کے سو جاتے ہیں، صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں، 10,000 کا لشکر۔ صحابہ کی تعداد سیرت کی کتابوں میں 4,000 ہے، پر 4,000 والی روایت سندن ٹھیک نہیں ہے، 1,000 کے لگ بھگ صحابہ کی تعداد تھی۔ خندق کے موقع پر 10,000 کے مقابلے میں 1,000 کا لشکر موجود ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، فرمایا اے نبی ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے دل ہنسلیوں تک پہنچ گئے، گلوں تک پہنچ چکے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ادھر سے ہوا کیا تھا، پیچھے سے یہودی تھے، یہودیوں نے، مدینہ کے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اب مدینہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے، اللہ کے نبی چاروں طرف سے، صحابہ کرام چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، مدینہ کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ادھر پیچھے سے یہودی ہیں، سامنے سے مشرکین مکہ ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا؟ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی نمازیں رہ گئیں، اتنا مصروف ہو گئے جنگ کے اندر، وہ یکبارگی سے حملہ کرنا چاہتے تھے، مسلمان غافل نہ ہوئے، اللہ کے نبی کی نمازیں لیٹ ہو گئیں۔ میرے پیغمبر نے کہا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے مشغول رکھا ہے۔ پریشانی بہت زیادہ تھی، پیچھے سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا، ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری عورتیں بھی ہیں، کہیں یہودی ان کے اوپر حملہ نہ کر دے، کہیں ان کی عزت کو تار تار نہ کر دے۔ اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو گئے، صحابہ پریشان تھے، اللہ کے نبی اٹھتے ہیں، کہتے ہیں خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ چکی ہے۔ جب فرشتے آئے تہس نہس کر دیا، یوں مدینہ کا دفاع ہوا۔ یہ ایسی سفاک قوم ہے، یہ ایسی بدبخت قوم ہے جنہوں نے انبیاء کو ستایا، نبیوں کو ستایا۔ آج وہی بدبخت قوم آج بیت المقدس کے اندر غزہ کی پٹی پہ مسلمانوں کے خون بہا رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کی سفاکیت کو اللہ کی قسم کھول کھول کر بیان کیا ہے، وقت نہیں ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، خبردار یہ یہودی میرے بھی دشمن ہیں، تمہارے بھی دشمن ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے یہ دشمن ہے، اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، رب کے دشمن۔ تلقون الیہم بالمودہ، پھر تم ان کے دوستیاں بڑھاتے ہو، پھر ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہو، پھر ان کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، پھر تم ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہو۔ اللہ کی قسم وقت نہیں ہے، آل عمران کی 118 آیت نمبر پڑھ لینا۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہودیوں کو اپنا دوست مت بناؤ، لا یعلونکم، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں، تمہارا قتل کرنے میں، تمہارے بچوں کے چیتھڑے اڑانے میں، تمہاری معیشت کو تباہ کرنے میں، تمہاری معاشرت کو تباہ کرنے میں، لا یعلونکم خبالا، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی، یہ رائی کے دانے کے برابر بھی یہ خیال نہیں کریں گے، کمی نہیں کریں گے، تمہیں مارنے کے لیے ہر وقت تلے رہیں گے، مارنے کے لیے تمہیں ہر وقت یہ تیار ہوں گے، تمہارا خون بہائیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تو وہ چاہتے ہیں تمہیں مشکل میں ڈالیں، وہ چاہتے ہیں تمہیں جیلوں میں بند کریں، وہ چاہتے ہیں تمہیں ہتھ کڑیاں لگائیں، وہ چاہتے ہیں تمہیں بند کر دیں، رب کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، رسول اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، او اہل ایمان، اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا، نہ یہودیوں کو، نہ کیمونسٹوں کو، نہ ہندوؤں کو، نہ مشرکوں کو، اہل ایمان کو رب نے مخاطب کیا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں تمہیں بند کر دے، قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے تمہارے خلاف بکواسیں نکلیں گی۔ آج کیا کہتا ہے؟ آج وہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن کہتا ہے کہ تم نے پہل کی ہے، حماس نے پہل کی ہے، اس لیے مسلمانوں تم چیختے ہو،
پھر بچوں کے قتل کی صورت میں تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، بچوں کے عورتوں کے قتل کی صورت میں تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، فرمایا کہ اس انداز سے یہ تمہارے خلاف بکواسات کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر۔ فرمایا کہ جو ان کے سینوں کے اندر تمہارے خلاف بغض ہے یہ اس سے بھی کہیں بڑا ہے۔ حضرات محترم، وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آل عمران کی آیت نمبر 118 بڑی ہی کمال آیت ہے، زبردست آیت ہے، جا کے اس کا مطالعہ کرنا، پڑھنا کہ اللہ نے کس قدر یہودیوں کی خفاقیت کو، ان کے پروپیگنڈوں کو رب نے کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ حکمرانوں کو بھی، اہل ایمان کو بھی، مسلمانوں کو، عاموں کو، خاصوں کو، سب کو بتا دیا ہے کہ کبھی بھی ان کے ساتھ دوستی نہ لگانا۔ وَلَمْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ یہودی کبھی بھی یہ پسند نہیں کریں گے، یہ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تم جتنا مرضی ان کے ساتھ دوستیاں لگا لو، تم جتنا مرضی ان کے ساتھ بیٹھک کر لو، وَلَمْ تَرْضَىٰ، کبھی نہیں راضی ہوں گے جب تک تم یہودی نہ بن جاؤ، عیسائی نہ بن جاؤ۔ حضرات ذوقار، آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ نے اتنا ظلم بیان کر دیا ہے، فلسطین کے حالات بیان کر دیے، حماس کا تذکرہ کر دیا، ہم کیا کریں؟ ہمارے حکمران ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اظہار یکجہتی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں میرے معزز بھائیوں، میں بڑا ڈرتا ہوں، میں بچوں کے چیتھڑوں کو دیکھ کر، بچوں کے خون کو دیکھ کر، بچوں کے کٹنے کو دیکھ کر، ماؤں کے کٹنے کو دیکھ کر، بہنوں کے کٹنے کو دیکھ کر، ان کی آہ و بکاؤ کو دیکھ کر، ان کی سسکیوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ اللہ، کل قیامت کے دن جب ایک ایک بچے کا حساب دینا پڑے گا، ہم کیسے حساب دیں گے؟ جب بچوں کا ہاتھ ہوگا، ہمارا گربان ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں ہوگا، تو میرے بھائیوں ایک ایک بچے کا حساب چکانا پڑے گا۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو، بچوں کے حساب سے بچنا چاہتے ہو، رب کی پکڑ سے بچنا چاہتے ہو، فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہتے ہو، اس کا پہلا حل یہ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، کر نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے، 10 سالہ میرے پیغمبر کی جہادی زندگی ہے، میرے پیغمبر ہتھیار اتارتے، فرشتے آ جاتے، اے اللہ کے نبی کیا ہوا، آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ ابھی تک تو ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے، آؤ میدان کے اندر۔ اللہ کے نبی پھر میدان میں اتر جاتے۔ 10 سالہ میرے پیغمبر کی جہادی زندگی ہے، میرے پیغمبر امام المجاہدین، 10 سالہ جہادی نبی، جہاد کرنے والے نبی۔ آج اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادی ہونے کی وجہ سے آج کافروں کو تکلیف ہے، آج یہودیوں کو تکلیف ہے، آج کیمونسٹوں کو تکلیف ہے۔ اس لیے وہ دنیا کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دہشت گرد پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات، پہلا حل جہاد ہے، جو ہم مجبور ہیں، مقہور ہیں، جا نہیں سکتے۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے جو ہم کر سکتے ہیں، اگر اہل فلسطین کے ہاتھ پکڑنے سے، اپنے آپ کو گربان پکڑوانے سے بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، دوسرا حل اس کا یہ ہے، یہودی کلچر کو ختم کر دو، اپنی معیشت سے، اپنی معاشرت سے، اپنے لباس سے ہیئر سٹائل محمدی بناؤ، یہودیوں کے کلچر کو ختم کر دو۔ اپنی شادیوں سے، اللہ کی قسم مسلمان کی شادی ہے، حاجی صاحب کی شادی ہے، پتہ نہیں چلتا یہ ہندو کی شادی ہے، یہ مسلمان کی شادی ہے، یہ اہل سنت کی شادی ہے، یہ اہل حدیث کی شادی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہی ہندو کی رسم، یہودیوں کی رسم، عیسائیوں کی رسم، اللہ کی قسم آج مسلمانوں کے اندر آ چکی ہے۔ آج ہے حاجی صاحب کا بیٹا، ہیئر سٹائل اس کا، بالوں کا اس کا سٹائل یہودیوں جیسا، مشرکوں جیسا۔ آج یہ حاجی صاحب کے بیٹے کی کیفیت یہ ہے، بال کیسے کٹے ہوئے ہیں، لباس اس کا کیسے ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، آپ بخوبی جانتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں، جو ہمارا اسلام کے ساتھ رویہ ہے، قرآن کے ساتھ رویہ ہے۔
تو ان کے کلچر کو اپنی معاشرت سے، اپنے گھروں سے ان کے کلچر کو نکال دیں، گھر کو محمدی بنائیں، محمدی ماحول بنائیں، اپنی بیٹی کو پردے کا حکم دیں، اپنی بیوی کو پردے کا حکم دیں، نماز کا حکم دیں، اسلام پر چلنے کا حکم دیں، اور بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر یہودیوں سے سخت مخالفت کرتے تھے۔ مدینہ سے نکالنے سے پہلے میرے پیغمبر نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یہودی داڑھی نہیں رنگتے، تم داڑھیوں کو رنگو، اپنی داڑھیاں بڑھاؤ۔ یہ داڑھیاں کٹواتے ہیں، ماشاءاللہ آج مسلمان بھی داڑھیاں کٹوانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے خالف المجوس وافر اللحى، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ فرمایا کہ یہ موزے پہن کر نمازیں نہیں پڑھتے، تم موزے پہن کر نماز پڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ میرے نبی کو پتہ چلا یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا یہودیوں کی مشابہت سے بچتے ہوئے میں 9 کا روزہ رکھوں گا، میں صرف 10 کا روزہ نہیں رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کو اتنا یہودیوں سے نفرت، اللہ کی قسم مکہ میں تھے، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور درمیان میں بیت اللہ ہوتا تھا۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہوئے درمیان میں بیت اللہ ہے۔ لیکن جب مدینہ میں پہنچے میرے پیغمبر کے ساتھ یہ کیفیت نہ تھی۔ مکہ بیت اللہ دور ہو گیا، مدینہ میں میرے پیغمبر نمازیں پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دل میں کٹتے تھے، یا اللہ ہمارا قبلہ بھی بیت المقدس، یہودیوں کا قبلہ بھی بیت المقدس، میں محمد نہیں چاہتا یہودیوں کے ساتھ موافقت ہو، میں محمد صحابہ تمہیں حکم دیتا ہوں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اہل سنت ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ مسلمان ہے، وہ جو بھی ہے جو کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا شمار انہی میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ قبلہ بدل دے، اللہ میں نہیں چاہتا یہودیوں سے موافقت ہو۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، رب العالمین نے وہ نقشہ کھینچا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا میں نے دیکھ لیا ہے، آپ جس قبلے کو پسند کرتے ہیں میں نے وہی قبلہ بنا دیا ہے۔ اب بیت المقدس کی طرف منہ نہیں کرنا، اب تم نے بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے۔ حضرات دی وقار، یہ دوسرا حل ہے کہ ہم اپنے سٹائل کو محمدی بنائیں، اپنے لباس کو محمدی بنائیں، گھر کے ماحول کو محمدی بنائیں، یہودیوں کے کلچر کو اپنی تجارت سے، اپنی معیشت سے، اپنی معاشرت سے، اپنی شادیوں سے، اپنی خوشیوں سے، اپنے غمیوں سے یہ نکال دیں، ختم کر دیں۔ آج کے پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم سارے محمدی بن جائیں، اسلام کا بول بالا ہو جائے، یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا تیسرا حل یہ ہے میرے معزز بھائیوں، جو ہم کر سکتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا میں نے بھی دیکھا، میڈیا کے اوپر موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، فیس بک میں موجود ہے۔ آپ ڈاکٹر ناصر حمدانی کو آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا وفد قطر کے اندر حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے اور یقین دہانی کرواتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطینوں کے مسلمانوں کے ساتھ ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم کراچی سے لے کر خیبر تک حافظ محمد سعید نے بڑے بڑے جلسے کروائے، القدس کے نام پہ جلسے کروائے، خواتین کو روڈوں کے اوپر نکالا، بہنوں کو روڈوں کے اوپر نکالا، بزرگوں کو سڑکوں کے اوپر نکالا، اظہار یکجہتی کی۔ یہ فلسطینیوں، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ملک شام انبیاء کی سرزمین ہے، ہم دفاع کریں گے، ہم لڑیں گے، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا کھڑے ہیں۔ وفد نے قطر میں جا کے ملاقاتیں کی کہ ہم انشاءاللہ
آپ کے ساتھ ہیں۔ آج وہ حماس کے رہنما پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ محمد سعید کا ویڈیو کے ذریعے شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ہماری نظریں بھی آپ کی طرف ہے، آپ رفاہی کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ڈاکٹر ناصر حمدانی جب واپس آیا، میڈیا نے پھر طلب کر لیا، میڈیا نے بلا لیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا وفد، مسلم میڈیکل مشن کا وفد قطر کے رہنماؤں، حماس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے آیا ہے، حماس کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے آیا ہے۔ بتاؤ فلسطین کے حالات کیا ہیں؟ ڈاکٹر ناصر حمدانی فلسطین کے حالات بتاتا ہے، غزہ کی پٹی کے حالات بتاتا ہے کہ مسلمان تیار و مددگار ہے، ان کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، خیموں کی بھی ضرورت ہے، گھروں کی بھی ضرورت ہے، خوراک کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ ہم انشاءاللہ ان تک جو حسب توفیق ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ اللہ کے فضل سے مسلم میڈیکل مشن کے نام سے آج غزہ کی پٹی پہ کام کر رہی ہے۔ آخری میری بات یہ ہے، من فرج عن مسلم، میرے پیغمبر کی حدیث ہے، فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے ساتھ مشکل کی گھڑی میں، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سہارا دیتا ہے، مشکل کی گھڑی میں، تنگی کے حالات میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ مسلمان کہیں بھی ہو، وہ کشمیر کا مسلمان ہو، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ قرآن کی یہ آیاتیں کہاں جائیں گی؟ جہاد کی یہ آیاتیں کہاں جائیں گی؟ کن کے لیے ہے؟ وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ وہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، وہ برما کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ غزہ کی پٹی کا مسلمان کیوں نہ ہو، وہ کشمیر کا مسلمان کیوں نہ ہو، جب بھی تمہیں مدد کے لیے پکاریں اور تم نے لبیک کہنا ہے، وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ۔ یہ قرآن ہے۔ مسلمانوں، امت محمد کے لوگوں، اپنے آپ کو محمد کا امتی کہلانے والوں، تمہارے اوپر واجب ہے، فرض ہے کہ تم ان کی مدد کرو۔ آج فلسطینی بچے، آج فلسطینی مائیں، آج فلسطینی بوڑھے اپنی مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں۔ اگر مسلم میڈیکل مشن کا ساتھ نہ دیا، اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ حالات پھر قیامت کے دن ہوگا۔ رب تو انصاف کریں گے، لیکن یہ اللہ جو ہمارے بس میں تھا ہم نے تو کر دیا تھا۔ ہم مجبور تھے، مقہور تھے، ویزا نہیں ملا، فلسطین میں نہیں جا سکے، لیکن تیرے مخلص بندے میدانوں میں کھڑے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملایا۔ آج مسلم میڈیکل مشن کا ساتھ دیجئے۔ الحمدللہ یہ جماعت وہاں کام کر رہی ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں جو ہماری ذمہ داری ہے، جو ہم کر سکتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر ہم نے یہ بھی نہ کیا، نہ جہاد کی طرف رخ کیا، نہ ان کے کلچر کو ختم کیا، نہ ان کی مالی سپورٹ کی، میرے بھائیوں پھر ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ میں وقت زیادہ لے گیا ہوں، آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ یہ کچھ فلسطین کے حالات تھے، میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں امت مسلمہ کے آج حالات کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب اکرم صاحب کا، مہتاب صاحب کا، احمد صاحب کا، کہ آپ کے توسط سے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا گیا اور اس کے حل کو پیش کیا گیا۔ آپ کے توسط سے یہ باتیں پہنچائی گئیں۔ انشاءاللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ اور یہ پروگرام سجانے والے محترم جناب زبیر نواز صاحب اور شکیل صاحب اور دیگر ان کے رفقا جنہوں نے یہ محنت کی ہے، اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب سے دین اسلام کا کام لے لے، یہی اصل ہے۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، پر کیوں نہ ہم وہ زندگی بسر کریں جو زندگی صحابہ کرام بسر کر کے گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا لقب پا کے گئے، جو راتوں کو مسلح پہ کھڑے ہو کے رب کے سامنے آنسو بہاتے تھے، دن کو گھوڑوں کی پشتوں پہ بیٹھ کر میدان جہاد میں ہوتے تھے، جو یہ نعرے لگاتے تھے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ جب تک زندہ ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی ہے، ہم جہاد کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو جہادی بھی بنائے، اللہ موت دے تو شہادت کی موت دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم۔ نعرہ تکبیر،
فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیا؟ اب میں نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں حافظ انس بن عبد الرزاق، امام مسجد